एशियन रजाने की जानिब से मुहर्रम हराम 1433 हिजरी क़याम अज़ा की मजलिसों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इमाम एसोसिएशन की जानिब से क़याम अज़ा के लिए मुझे ज़ाती तौर पर स्टेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका मैं बच्चों की मजलिस का इंतज़ाम बाहर बच्चों की खेलने की जगह कर दिया गया है। वहाँ वालिदैन अगर चाहें तो अपने बच्चों को बिठा सकते हैं। अब हम बाकायदा मजलिस का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि सैयद रज़ा अली ज़ैदी से आएँ और वो कुरान शरीफ की तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة غني وحق وقائدا وناصرا ورتيلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوى متعه فيها طويلا. घर से जाने लगे शबे तो सुगरा ने कहा ले चलो मुझको भी बीमार तुम्हें देगी दुआ हो जाना खफारा में गर रोएगी सुगरा यानी नींद कब आती है जो वहाँ सोएगी सुगरा बाबा बाबा तन्हाई सजा है मुझे ऐसी न सजा दो मैं ये नहीं कहती कि हमारे में बिठा दो मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो बाबा 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 मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो सब बैठे हमारी में मैं पैदल ही चलूंगी वादा है किसी को कोई तकलीफ न दूंगी बाबा बाबा अम्मा से मैं हरगिज ना कहूंगी कि दवा दो मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो पलकों से मैं साया अली असगर पे करूंगी अम्मा की सवारी से बहुत दूर रहूंगी बाबा बाबा हाँ कह के मेरी जिस्त के कुछ रोज बढ़ा दो
میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں پانی پلاؤں گی سواری کو تمہاری، بہلاؤں گی رستے میں سکینہ کو تمہاری۔ بابا بابا جو کام کنیزوں کے ہیں سب مجھ کو بتا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ کیا گزرے گی جب گھر سے چلے جائیں گے اکبر، کیسے مجھے ہر بات میں یاد آئیں گے اکبر۔ بابا بابا کب آئیں گے لینے مجھے بھیا یہ بتا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ زندگی اداس غم حسین میں، نوحہ گناہ سانس غم حسین میں، پانی نہ دیا ظالم روتے ہیں آج تک، بہتے ہوئے یہ دریا غم حسین میں۔ روش یہ عجب دیکھی کربل کے بعد سے، روش یہ عجب دیکھی کربل کے بعد سے، اپنوں کو بھی روتا ہوں تو بس غم حسین میں۔ ہے زندگی اداس غم حسین میں، نوحہ گناہ سانس غم حسین میں، بغض علی سے ہٹ کے دیکھو ولادتوں کو، بغض علی سے ہٹ کے دیکھو ولادتوں کو، روتے ہوئے آتے ہو غم حسین میں۔ ابر کرم جو برسے میں مانتا ہوں لوگوں، ابر کرم جو برسے میں مانتا ہوں لوگوں، پر فلک سے پوچھو کیا غم حسین میں۔ ہر پل یہ دعا مانگی عمر طویل ہو گر، ہر پل یہ دعا مانگی عمر طویل ہو گر، اللہ میری گزرے غم حسین میں۔ آبز یہ تیرا خون ہے جو کہتا ہے آج تک، آبز یہ تیرا خون ہے جو کہتا ہے آج تک، جو بھی لکھوں لکھتا رہوں بس غم حسین میں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی العربی المکی المدنی الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران ملت، عزیزان گرامی، غلامان حیدر کرار،
عزاداران حسین، صاحبان فکر و نظر، ارباب علم و دانش، آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو اسلام اور وارث اسلام کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ کل پہلی مجلس تھی، بطور تمہید میں نے کچھ گزارشات کیے تھے۔ یہ آیت جس کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہی خدا ہے۔ اس سے پہلے اس کی قدرت کا تذکرہ ہے، اس کے کرم کا تذکرہ ہے، اس کے اقتدار کا تذکرہ ہے، اس کی حکومت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے وہی خدا ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے، خواہ یہ بات کفار و مشرکین کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ مگر یہ اعلان الہی ہے جسے ہونا ہے اور ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ غور کریں تو یہ ہو رہا ہے۔ میری 10 دن کی مجلسوں کا موضوع یہی ہوگا کہ اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا، کب سے شروع ہوا اور ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو آپ جب بھی دنیا پر نظر ڈالیں گے تو ایک حقیقت بہت واضح آپ کے سامنے آئے گی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان شکست کھا رہا ہے، مگر اسلام دنیا کو شکست دے رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات کہہ رہے ہیں، مگر بغور آپ دیکھیے مسلمان پیچھے جا رہا ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے، مسلمان پست ہو رہا ہے، اسلام بلند ہو رہا ہے، مسلمان نکالے جا رہے ہیں، اسلام دل و دماغ پر اپنا قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اسلام کو، اسلام کے نام کو بدنام کیا ہے، مگر اس کے باوجود یہ اللہ کا دین ہے، فطرت کا دین ہے، فطرت کی آواز ہے، انسان کے وجدان کی آواز ہے۔ یہ تو پھیلتا رہے گا، اس کو کوئی سمیٹ نہیں سکتا۔ پہلے دن سے پھیلنا شروع ہوا، کوئی اسلام کو شکست نہیں دے سکا۔ نہ احد میں اسلام نے شکست کھائی، نہ بدر میں اسلام کو شکست ہوئی، نہ خیبر میں اسلام کو شکست ہوئی، نہ خندق میں اسلام کو شکست ہوئی، نہ اس وقت شکست ہوئی جب نصارہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، یا جب یہودی اکٹھا ہو کے خندق میں جمع ہوئے تھے تب اسلام کو شکست ہوئی۔ اسلام کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ اس لیے نہیں شکست ہوئی کہ اسلام کا وارث اللہ نے ایسے لوگوں کو بنایا نہیں ہے کہ جو دنیا سے ڈر جائیں یا مال و زر کے چکر میں اسلام فروشی شروع کر دیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو اسلام کا وارث بنایا ہے جو گلے کٹا دیں، خون بہا دیں، گھر لٹا دیں، مگر اسلام پہ آنچ نہ آنے دیں۔ اللہ کا یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی مذہب آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ ایک ایسا دین جو 1,24,000 انبیاء کی کمائی ہے، 1,24,000 انبیاء کا جمع کیا ہوا سرمایہ ہے، اس کو، اس دین کا مالک لاوارث تو نہیں چھوڑ سکتا، لاوارث نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے جو ایک نظام قائم کیا تھا مدینے میں، وہ آج ہم تک نہیں پہنچا، مگر اسلام اپنے تمام تعلیمات کے ساتھ، اپنے تمام ہدایات کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا ابھی کہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے، مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، اسلام فتح حاصل کر رہا ہے، مسلمان شکست کھا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ اب آپ سوچئے، تاریخ پر ذرا نظر ڈالیے، صاحبان فکر جمع ہے۔ میرا مزاج ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں ضرور گفتگو میں شامل کرتا ہوں کہ جو دینی شعور میں اضافہ کرے، ہمارے اندر دین سے محبت بھی پیدا کرے، اور ہمیں توحید کی معرفت بھی عطا کرے، رسالت کی معرفت بھی عطا ہو، امامت کو بھی ہم سمجھ سکیں،
تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں. یہ دین کس کا ہے؟ اس خالق کا ہے کہ جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے. اس زمین پر ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہزاروں مخلوقات ہیں، بلکہ لاکھوں مخلوقات ہیں، بلکہ کروڑوں مخلوقات ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اس زمین پر وہ بھی ہمارے ساتھ زندہ ہیں. چونٹی جیسا ننھا منا کیڑا بھی ہے، ہاتھی جیسا بھاری بھرکم جانور بھی ہے، وہ بھی ہیں کہ جو کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بھی ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے، وہ بھی ہیں جو پانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو خشکی میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی ہیں جو ہواؤں میں اپنی عمر گزار دیتے ہیں، زمین پہ نہیں آ سکتے، وہ بھی ہیں جو زمین سے ہواؤں پہ نہیں جا سکتے، وہ بھی ہیں جو پتھروں کے بیچ میں زندہ ہیں، وہ بھی ہیں جو دوڑنا جانتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اپنی جگہ پر ہلنا نہیں جانتے، وہ بھی ہیں جو گوشت خور ہیں، وہ بھی ہیں جو سبزی خور ہیں، وہ بھی ہیں جو غلاظت خور ہیں. طرح طرح کی غذائیں ہیں، طرح طرح کی ضرورتیں ہیں. مگر آپ دنیا پر نظر ڈالیے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی رازق ہے جو اپنا خانہ نعمت بچھائے ہوئے ہے، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، سب کو غذائیں مل رہی ہیں، سب کی ضرورتوں کے مطابق اس تک اس کا رزق پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ دنیا خود گواہی دے رہی ہے کہ کوئی رازق ہے، کوئی رازق ہے جو اپنی مخلوقات پہ نظر رکھے ہوئے ہے. یہ بچے میرے سامنے ہیں، یہ سائنس پڑھتے ہیں اور ایک ایسے ملک میں ہیں جو سائنس کا ملک کہا جاتا ہے. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے سائنس پڑھ کے لوگ بے دین ہو جائیں گے، لا مذہب ہو جائیں گے. لیکن پتہ چلا کہ سائنس جو ہے وہ مذہب کے دروازے ذہن میں کھولتی ہے، معرفت الہی میں اضافہ کرتی ہے. اس لیے کہ سائنس بھی ایک علم ہے، سائنس بھی ایک علم ہے. اضافہ مگر وہی ہوتا ہے کہ جو لوگ غور کرنا جانتے ہیں، جو فکر کرنا جانتے ہیں، جو عقل سے کام لینا جانتے ہیں. واحد کتاب دنیا کی ہے، مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں نہیں، ساری کتابوں میں واحد کتاب قرآن کریم ہے، قرآن عظیم ہے، جو قدم قدم پہ انسان کو دعوت دیتا ہے عقل سے کام لو، فکر سے کام لو، تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو، سمجھو. عقل کو آواز دینے والا واحد مذہب ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے مذاہب تھے سب یہی کہتے تھے تو اپنی عقل سے کام نہ لو، بس ہم جو کہے جائیں ہمارے آگے گردن ڈال دو. علم حاصل کرنا ہمارا کام ہے، ہمیں علم ورثے میں ملا ہے، تمہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عقل سے تو بالکل کام نہ لو، عقل سے بالکل کام نہ لو. اب یاد آ گیا میں آپ سے کہہ دوں کہ عقل سے بالکل کام نہ لو. اسلام نے عقل سے کام لینے کا حکم دیا، مگر پیغمبر اسلام کے بعد ایک مصیبت آئی. ایسے لوگ اسلام کے اجارہ دار بن گئے کہ جو علم رکھتے تھے نہ عقل رکھتے تھے، تو وہ سوالات سے پریشان ہونے لگے، سوالات سے پریشان ہونے لگے. پیغمبر سے منسوب ایک حدیث سنائی گئی، السوال بدعہ. یہ تمام بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث کے نام سے پیغمبر ایسا ارشاد فرمائی نہیں سکتے، اس لیے قرآن کے خلاف ہے. نبی نے خود کہا ہے کہ دیکھو ہمارا قول جب تم تک پہنچے تو اللہ کی کتاب پہ اس کو پرکھو، اللہ کی کتاب کسوٹی ہے، اپنی عقل پر پرکھو. اگر اللہ کی کتاب اسے قبول نہ کرے تو اسے دیوار پر مار دو. یہ حدیث السوال بدعہ، سوال کرنا بدعت ہے، سوال کرنا بدعت ہے. اب جسے دیکھیے وہ کوڑا لیے ہوئے گھوم رہا ہے، دوسرے لیے ہوئے گھوم رہا ہے. جہاں کسی نے سوال کیا ایک تازیانہ، جہاں کسی نے سوال کیا ایک تازیانہ شان سے پڑا. سوال کرتے ہوئے لوگ ڈرنے لگے اور بات آگے بڑھی، یہاں تک کہا گیا کہ جو کوئی سوال کرے اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو، یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یا اسے قید میں بند کر دو. سوال کرنا بہت بڑا جرم. یہ حدیث آئی کی وزیدانی گرامی اس لیے آئی کہ جو درے باب علم تھا اس سے تو رشتہ توڑ لیا. اب جب اس سے رشتہ توڑ لیا تو اب کوئی سوال کرتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، جواب تو سمجھ میں آتا نہیں. جواب جب سمجھ میں نہیں آتا تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ترکیب نکالی جائے کہ سوال سے نجات مل جائے، سوال سے نجات مل جائے. اب انہوں نے یہ حدیث سنانی شروع کی اور اس جرم کی سزا معین کر دی. چنانچہ ایک بہت بڑے عالم تھے شبلی نعمانی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس وقت یہ حدیث پھیلی ہے
تو ایک محدث صاحب منبر پہ تقریر کر رہے تھے اور حدیث بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک زمانے میں حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں بحث ہو گئی، حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں بحث ہو گئی۔ ایک بیچارہ کھڑا ہو گیا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا حضور یہ تو بتا دیجئے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں ملاقات کہاں ہوئی؟ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ میں ملاقات کہاں ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت آدم کے بہت صدیوں بعد حضرت موسیٰ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا لے جاؤ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ اس نے سوال کر دیا، اس نے سوال کر دیا۔ اب عزیزان گرامی، آپ یہ جانتے ہیں اگر سوال کا دروازہ بند کر دیا جائے تو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ علم آتا کیسے ہے انسان کو؟ جب سوال پیدا ہوتا ہے تو علم آتا ہے، انسان سوال کرتا ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے۔ ان ملکوں میں جہاں آپ ہیں وہاں تو تعلیم کا جو میتھڈ آج کل اختیار کیا گیا ہے وہ یہی کہ بچوں کے ذہن میں سوال پیدا کرو۔ جب سوال پیدا کرو گے تو وہ خود علم تک پہنچ جائیں گے، اور جب خود علم تک پہنچ جائیں گے تو وہ علم پختہ ہوگا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ تو سوال کے بغیر علم ممکن ہی نہیں ہے، سوال کے بغیر علم ممکن ہی نہیں ہے۔ سوال کا دروازہ بند کیا مسلمانوں نے، 25 سال تک یہ دروازہ بند تھا، 25 سال تک یہ دروازہ بند تھا۔ اگر آج تک یہ دروازہ بند رہتا تو مسلمانوں کی ضرورت پہچانی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج مسلمان کہاں ہوتے؟ آج مسلمان کہاں ہوتے؟ صلوات اور درود بھیجیے اس عظیم ذات پر کہ جس نے 25 سال بعد جب اسے منبر ملا ہے تو اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ سوال کے بند دروازے کو کھول دیا۔ پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو جب تک میں اس دنیا میں موجود ہوں۔ ہم نے تو سمجھ لیا کہ مولا اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مولا علم کا مظاہرہ کس سے کرتے؟ کس کے سامنے کرتے؟ کس کے سامنے کرتے علم کا مظاہرہ؟ علم کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ 25 سال تک پہلے دور میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں جو سوال کا دروازہ بند تھا اسے مولا نے کھول دیا۔ درود بھیج دیجیے محمد۔ سوال ہونے لگے، سوال۔ آج سائنس لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کا یہ دروازہ جو ہے نیوٹن نے کھولا ہے۔ آج کی دنیا جو ہے نیوٹن کی دنیا ہے، آج کی دنیا نیوٹن کی دنیا ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، نیوٹن کی دنیا سوال کا دروازہ کھولا ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے تھے، کمیونسٹ تھے، ایک زمانے میں انقلاب ایران سے پہلے ذہین اور جینیس شیعہ جو ہوتے تھے علی گڑھ میں پڑھتے تھے، سب کے سب کمیونسٹ ہو جاتے تھے، سب کے سب کمیونسٹ ہو جاتے تھے۔ یہ تو انقلاب ایران کا فیض ہے کہ وہ دروازہ بند کر کے اس نے دین کا دروازہ کھول دیا۔ جو کمیونسٹ ہوتے تھے وہ بڑے بڑے عالم دین ہو رہے ہیں، اور عالم دین نہیں، سائنس پڑھتے ہیں، بہت بہت بڑے مذہبی، داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اس انقلاب نے لوگوں کی فکروں کو گھما دیا اسلام کی طرف۔ تو ایک صاحب تھے الہ آباد میں، تو وہ اکثر کہتے تھے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا۔ بھائی نہ مانیے، خدا کو نہیں مانتا نہ مانیے۔ ایک دن ایسے ہی کہنے لگے کہ صاحب نیوٹن بہت عظیم انسان تھا۔ میں نے کہا اچھا، یقیناً عظیم تھا، مگر کیوں عظیم تھا آپ بتائیے۔ تو کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں صاحب، اس نے ایک سیب کے پھل سے کشش ارضی کا پتہ لگا دیا۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے سیب ٹوٹا، شاخ سے زمین پر آیا، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ زمین پہ کیوں آیا، آسمان پہ کیوں نہیں چلا گیا، ادھر کیوں نہیں چلا گیا، ادھر کیوں نہیں چلا گیا، اس زمین پہ کیوں آیا۔ اس نے غور کرنا شروع کیا، آخر میں جواب اس نے حاصل کر لیا، تجربات کی کسوٹی پر اسے کسا، اور ایک فارمولا بنا کے، ایک فیکٹ، ایک حقیقت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ زمین جو ہے اس میں کشش ہے، ہر شے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، ہر شے کو اپنی طرف یہ کھینچ لیتی ہے۔ میں نے کہا ہاں یقیناً نیوٹن بہت بڑا آدمی تھا، لیکن تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے ایک سیب کے پھل سے کشش ارضی کا پتہ لگایا، تم سینکڑوں سیب کھا گئے، اب تک اپنے مالک کا پتہ نہ لگا سکے۔ حقیقت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ زمین جو ہے اس میں کشش ہے، ہر شے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، ہر شے کو اپنی طرف یہ کھینچ لیتی ہے۔ میں نے کہا یقیناً نیوٹن بہت بڑا آدمی تھا،
لیکن تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے ایک سیب کے پھل سے کشش عرضی کا پتہ لگایا، تم سینکڑوں سیب کھا گئے، اب تک اپنے مالک کا پتہ نہ لگا سکے۔ سینکڑوں سیب کھا گئے، اپنے مالک کا پتہ نہ لگا سکے۔ اس نے ایک سیب گرا، اس نے یہی تو سوچا زمین پر کیوں گرا۔ تم نے کیوں نہیں سوچا کہ اس میں مٹھاس کہاں سے آ گئی، اس میں خوشبو کس نے رکھ دی ہے، اس میں وٹامنس کس نے بھر دیے ہیں، اس میں حیاتین کس نے ڈال دیے ہیں، اس میں شوگر کس نے رکھ دی ہے، اتنا اچھا مزہ اس نے کس نے پیدا کر دیا ہے اس میں۔ تو جس طرح ایک سیب کشش عرضی کی گواہی دے رہا ہے، سیب کی ہر قاش اپنے مالک کی گواہی دے رہی ہے، اپنے رازق کی گواہی دے رہی ہے۔ درود بھیج دیجیے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی دیکھیے میں مدح مولا پر آؤں گا تو آپ نعرے لگائیں گے یقیناً، لیکن یہ سنجیدہ گفتگو ہے، یہ سنجیدہ گفتگو ہے۔ تو میں نے کہا اسلام آگے بڑھ رہا ہے، مسلمان پیچھے جا رہے ہیں۔ آئیے ایک ایک اسلام کی ایک ایک تعلیم پر غور کیجیے، ایک ایک تعلیم پر۔ اسلام تعلیمات کا مجموعہ ہے، الہی تعلیمات کا، آسمانی ہدایات کا مجموعہ ہے۔ یہی تو اسلام ہے نا، اس کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے۔ دنیا نہیں جانتی، مگر کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ اس 14 صدیوں میں دنیا اپناتی نہ جا رہی ہو۔ پہلی آواز اسلام نے بلند کی لا الہ الا اللہ، پہلی آواز بلند کی اسلام نے لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز کس کے ہونٹوں سے نکلی؟ صرف 2 ہونٹوں سے نکل رہی تھی، یا نبی کے ہونٹ سے نکل رہی تھی یا علی کے ہونٹ سے نکل رہی تھی۔ تنہا تھی یہ آواز، ساری دنیا اس آواز کے خلاف۔ اسے سینکڑوں خدا ہر جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سینکڑوں خدا ہر جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج یہ ممالک جو ترقی یافتہ کہے جاتے ہیں، ان میں اس قدر دیویاں، اس قدر دیوتا تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ان کا کلاسیکل لٹریچر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرانی کہانیوں میں، پرانی کتابوں میں اتنے دیوی اور اتنے دیوتا ہیں، سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہندوستان میں تو کہتے ہیں کئی لاکھ دیوتا ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں۔ کوئی بارش کا مالک ہے، کوئی دولت کا مالک ہے، کوئی موت کا مالک ہے، کوئی علم کا مالک ہے، کوئی گھٹائیں لاتا ہے، کوئی ہوائیں چلاتا ہے۔ سب کے کام الگ الگ ہیں، سب کے کام الگ الگ ہیں۔ لیکن 14 سال کے بعد اب آپ نکلیے، کسی پڑھے لکھے انسان کو پکڑ لیجیے، خواہ وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اسے پکڑ لیجیے، یا لامذہب ہو، اس سے کہیے بھائی یہ دنیا کتنی طاقتوں نے مل کے بنائی ہے، وہ کہے گا طاقت تو ایک ہی ہے، طاقت تو ایک ہی ہے، اسی نے بنائی ہے۔ آج سب توحید کے راستے پر متفق ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ خود تجربہ کر لیجئے۔ اب نہ کہیں دیوی رہ گئے ہیں نہ دیوتا رہ گئے ہیں۔ میں تو اپنے ہندوستان میں دیکھتا ہوں، اور آپ نے جو پاکستان میں جو لوگ ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کتنی بیماریاں تھیں جو دیویوں سے منسوب تھیں۔ مثلا چیچک، وہ کہتے تھے چیچک ایک دیوی ہے، وہ آدمی کو قبضہ کر لیتی ہے، اس کو کہتے تھے ماتا مائی، اس کو کہتے تھے، دوا نہیں کرتے تھے، علاج نہیں کرتے تھے۔ آج کوئی نہیں کہنے والا یہ دیوی ہے، سب کہنے والے ایک بیماری ہے جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اب سارے دیوی دیوتا غائب ہو گئے، مگر ایک خدا کو ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں آپ ہی کی طرف سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ مورتی کے سامنے جو آپ جھکتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، یہ کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ مورتی ہم جانتے ہیں یہ پتھر ہے، مگر اس میں بھی تو اسی کی قدرت ہے، آپ بھی تو اس کے قائل ہیں، ہر جگہ وہی ہے، ہر جگہ وہی ہے، شجر ہو یا حجر، پہاڑ ہو یا زمین، ہر رگ و ریشوں میں اسی کی قدرت دوڑ رہی ہے۔ تو ہم اس کے سامنے جو جھکتے ہیں وہ اسی کے سامنے جھکتے ہیں، مالک کے۔ یہ اس کا مظہر ہے، یہ اس کا مظہر ہے، اس لیے کہ یہ اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو مخلوق کے ذریعے ہم خالق تک پہنچتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذات واحد جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہے، پتھر کے ٹکڑے میں۔ تو میں نے ان سے کہا اچھا ایک بات بتائیے، وہ ذات واحد جو ہے جو پتھر میں ہے، یقیناً ہے، ہمارے اندر بھی ہے کہ نہیں؟ کہنے ہاں ہے۔
हमने कहा तो उस पत्थर से तो ज्यादा है हमारे अंदर, हम जिंदा गोश्त पोश्त के जिस्म के मालिक हैं, हम सोचते भी हैं, गौर भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं। कहले हाँ हमारे अंदर ज्यादा है। तो हमने कहा हमारे अंदर ज्यादा है तो हम उसके सामने क्यों झुकें जो हमसे छोटा है। यकीनन वो भी कुदरत खुदा का मजहर है, लेकिन हम तो इंसान हैं, उसके मजहरे तमाम हैं, सबसे बड़े मजहर हैं। तो हम एक बड़ा मजहर छोटे मजहर के सामने झुक जाए, ये अक्ल के खिलाफ है। तो अजीज़ान गिरामी, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। कल पैगंबर इस्लाम ने कहा कि हर इंसान बराबर है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, न कोई बड़ा है न कोई छोटा, न कोई शेख है न कोई सैयद। ये सारे लफ्ज़ें बाद में आई हैं अज़ीज़ान गिरामी। जब इस्लाम से दूर हुआ मुसलमान तो ये चीजें दूसरे मजहब वालों से, आज सारी दुनिया यही आवाज बुलंद कर रही है कि हर इंसान बराबर है, कोई तफरीक नहीं। ये जमहूरियत की जो आवाज तमाम फैल रही है, और ये फैल क्यों रही है, इसका मतलब है कि इस्लाम की तालीमात को लोग अपनाते चले जा रहे हैं। इल्म का मामला ले लीजिए। इल्म आज से 1400 साल पहले इल्म के इजारादार होते थे, खानदान। एक खानदान है, वही इल्म हासिल कर सकता है, दूसरा नहीं हासिल कर सकता, दूसरा नहीं हासिल कर सकता। अगर दूसरा इल्म हासिल करना चाहता था तो उसे सजा दी जाती थी, उसे सजा दी जाती थी। और ये तय था कि इल्म हम हासिल करेंगे, तुम नहीं हासिल कर सकते। पता नहीं हासिल करते थे या नहीं, मगर कहते थे कि इल्म हमारे पास है, इल्म हमारे पास है। यूरोप में ये पादरी होते थे, अरब में काहिन होते थे, हिंदुस्तान में ब्राह्मण होते थे, रूस में सर्फ होते थे। सब यही कहते थे कि कोई दूसरा इल्म नहीं हासिल कर सकता, हम ही हासिल कर सकते हैं। इस्लाम ने क्या आवाज दी, इल्म हर इंसान का हक है, इल्म हासिल करना हर इंसान का हक है। और मुसलमानों को का फरीदा करार दिया पैगंबर ने, तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमात। तमाम मुसलमान औरत और मुसलमान मर्द का फर्ज है कि वो इल्म हासिल करे। ये आवाज कितनी अजनबी आवाज थी। आज दुनिया में कहीं पर इस्लाम की ये आवाज अजनबी नहीं है, अजनबी ये आवाज नहीं है। तो अल-मुख्तसर ये कि इस्लाम के तालीमात को एक एक करके लोग अपनाते चले जा रहे हैं। कल 25 साल बाद पैगंबर इस्लाम ने जब दुनिया से पैगंबर रुखसत हुए तो ऐसा समाज बना के रुखसत हुए जिसमें न कोई छोटा था न बड़ा, न कोई गरीब था न अमीर। पैदावार के जराए सबके लिए खुले हुए थे, पैदावार के जराए सबके लिए खुले हुए थे। लेकिन पैगंबर के बाद जो माहौल बनाया उसमें फिर ऊंच नीच हो गई, फिर ऊंच नीच हो गई। कितना फर्क हो गया मैं बताऊं, कितना फर्क हो गया। पैगंबर इस्लाम के बारे में रवायत आपके सामने है, आपने सुना है। नबी पैगंबर बैठे हुए हैं, आपके एक सहाबी बैठे हुए हैं जो पहले बड़े आदमी थे, अमीर, पहले अमीर थे। एक गरीब सहाबी आके बैठ गए तो उन्होंने अपना दामन जरा ऐसे समेटा, ऐसा अपना दामन ऐसे समेटा, पैगंबर की पेशानी पर शिकने पड़ गई। सहाबी ने पहचान लिया कि अल्लाह के हबीब को नागवार गुजरा है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हुजूर मुझसे कोई गलती हो गई। पैगंबर ने कहा आखिर तुमने अपना दामन क्यों समेटा? क्या अगर दामन से दामन मिल जाता तो तुम्हारी इमारत उसके पास चली जाती और उसकी गुर्बत तुम्हारे पास चली जाती, तुमने क्यों समेटा? वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मुझसे बहुत गलती हुई, मैं इसके कफारे के तौर पर अपनी आधी दौलत अपने इस भाई को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे जेब में है, मेरे घर में है, मेरी जमीन बागात दरख्त सब आधा इसको देने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे माफ कर दें और ये कबूल कर लें। उनसे कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। वो खड़े हो गए, कहा मुझे आपकी जायदाद की जरूरत नहीं है, मैं डरता हूँ कहीं ये मिजाज मेरा न हो जाए। तो क्या नतीजा निकला कि पैगंबर इस्लाम ने ऐसा माहौल बना दिया था कि एक आदमी अपनी सारी जायदाद का आधा एक दूसरे मुसलमान को दे रहा है, और जिसे दे रहा है वो कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्या ऐसा मंजर आज कहीं दिखाई दे सकता है? कोई ऐसा आदमी पैदा होगा दुनिया में जो कहे आधा आप ले लीजिए, अपने गरीब भाई से कहे कि आधा आप ले लीजिए? जब चलिए कोई पैदा हो ही गया, उसके अंदर जज्बा पैदा हो गया और उसने सखावत के जोश में उसने कहा साहब मैं आधी जायदाद तुमको देने के लिए तैयार हूँ। कोई ऐसा है कि जो वापस कर दे? कोई हो सकता है? जब चाहिए आजमा लीजिए, कुछ नहीं जेब से $100 निकालिए,
کہیے میں آدھا آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، یہ قبول کر لیجئے. کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا نہیں رکھے رہیے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ایسا ہو گیا؟ پیغمبر اسلام نے ایسا ماحول بنا دیا تھا، پیغمبر اسلام نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ پیسوں کی قیمت گھٹ کے ٹھیکری کے برابر ہو گئی. کیوں؟ پیسوں کی قیمت بڑھتی کب ہے؟ جب مقابلہ ہوتا ہے. ایک نے بڑا مکان بنایا، دوسرے نے کہا ہم اس سے بڑا بنائیں گے، تیسرے نے کہا ہم اس سے بڑا بنائیں گے. ایک مہنگی گاڑی خرید کے لایا، دوسرے نے کہا ہم اس سے مہنگی گاڑی خریدیں گے، اس نے کہا ہم اس سے مہنگی گاڑی خریدیں گے. ایک نے اپنے گھر میں کچھ سجاوٹ کی، دوسرے نے کہا ہم اس سے زیادہ سجائیں گے، اس سے سجائیں گے. اب مقابلہ ہو گیا، مال کی قیمت بڑھنے لگی. پیغمبر اسلام نے کیا کہہ دیا؟ اگر سارا مدینہ 2 جوڑے کپڑے پر زندگی گزار رہا ہے تو تیسرا جوڑا جو سلوائے گا وہ اسراف کرے گا. پیغمبر اسلام نے کہہ دیا کہ بڑا امامہ اب کوئی نہیں بنا سکتا، بڑی قبا اب کوئی نہیں پہن سکتا، ریشم کوئی نہیں پہن سکتا، سونے کے کڑے کوئی نہیں پہن سکتے. تو اب دولت کا مظاہرہ کریں تو کہاں کریں؟ سب تو پیغمبر نے روک لگا دی. پیسوں کی قیمت گھٹ گئی. پیداوار کے ذرائع جو ہیں وہ سب کے لیے برابر سے کھلے ہوئے ہیں. اجارہ داری تھی نہیں کہ دریا ایک اجارہ دار نے لے لیا، مچھلی اس میں سے پھنسانا ہے تو ہم کو ٹیکس لا کے دو. یہ سب کچھ نہیں. کہہ دیا جنگل اللہ کا ہے، سارے مسلمان جتنی لکڑی کی ضرورت ہے لے آئیں، جتنا کھیت بنا سکتے ہیں بنا لیں. دریا سارے مسلمانوں کا ہے، جتنی مچھلی پھنسا سکتے ہیں پھنسائیں. اب ایسا ماحول بنا دیا، پیسوں کی قیمت گھٹ گئی. یہ تو بعد میں پیسوں کی قیمت بڑھی، دوسرے دور خلافت میں وہ منزل آ گئی کہ ایک صحابی مر گئے تو اتنا سونا چھوڑ کے مرے کہ ان کے 2 لڑکوں میں وہ تقسیم ہونا شروع ہوا کلہاڑی سے کاٹ کے. اور جب کلہاڑی سے کاٹ کے تقسیم ہوا تو ایک نے کہا کہ آپ نے زیادہ لے لیا، دوسرے نے کہا نہیں تم نے زیادہ لے لیا. بات بڑھی، دونوں نے تلواریں کھینچ لی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو زخمی کر دیا. دیکھیے سماج کہاں پہنچا دیا تھا پیغمبر نے سماج کو، اور مسلمانوں نے اپنی غلطی سے سماج کو کہاں پہنچا دیا، کس منزل پر پہنچا دیا. مگر یہ نہ سمجھیے کہ تعلیمات اسلام کی فنا ہو گئی. تعلیمات کی حفاظت کرنے والے موجود تھے. 25 سال بعد مولائے متقیان علی ابن ابی طالب نے جب آئے ہیں تو اعلان کیا جن لوگوں نے کسی مسلمان کے مکان سے ملا کے اپنا مکان اونچا بنا دیا ہے اسے توڑ کے اس کے برابر کر دو. نہج البلاغہ میں یہ فقرہ موجود ہے، اسے توڑ کے اسے برابر کر دو. اور دیکھو راستوں پر مسجد کا اطلاق ہوگا. کسی کو حق نہیں ہے کہ راستے پر کوئی گندگی پھینک دے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے گھر کے نالی راستے پر بہا دے. اب بتائیے علی کو کون پسند کرے گا؟ مگر عرب میں جب علی کی آواز بلند ہوئی کوئی سننے والا نہیں تھا. اب ہم جب یورپ میں آئے، امریکہ میں آئے تو لگا کہ آج سے 1400 سال بعد مولائے متقیان نے جو آواز بلند کی تھی وہ ضائع نہیں ہوئی، پھیلتی جا رہی ہے. یہاں آ کے دیکھا تو محلے کے محلے ایک سائز کے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اونچا بنا لے. اور جب تک وہ راضی نہ ہو دروازہ بھی نہیں کھول سکتا. یہی علی 1400 سال پہلے کہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں جو آواز بلند کی جاتی ہے وہ مرتی نہیں، وہ فنا نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی اسلام پھیل رہا ہے. آج کا عالمی دماغ جو ہے اس کا رخ اسلام کی طرف ہے. آج کی عالمی فکر، عالمی نفسیات، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، عالمی فکر جو ہے اس کا رخ اسلام کی طرف ہے. وہ بڑھتی جا رہی ہے، ایک ایک کر کے اسلام کے ہدایات کو اپناتی چلی جا رہی ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ امام آخر جو ہے امام زمانہ پردے میں ہے. نہ، امام زمانہ پردے میں نہیں ہے عزیزان گرامی. پردے میں تو بیچارہ اسلام ہے. اس کے چہرے پہ کچھ امویوں نے پردہ ڈالا، کچھ عباسیوں نے پردہ ڈالا، کچھ عثمانیوں نے پردہ ڈالا، کچھ مغلوں نے پردہ ڈالا، کچھ خلجیوں نے پردہ ڈالا. جتنی حکومتیں آئی جاگیرداروں نے پردہ ڈالا، تعلق داروں نے پردہ ڈالا، نوابوں نے پردہ ڈالا. اسلام کا چہرہ چھپتا چلا گیا. آدمی کو دکھائی نہیں دیتا. یہ تو اسلام کی ہدایات ہیں جو اپنے طور پر اوپر پھیل رہی ہیں، لوگ اپنا رہے ہیں. امام زمانہ جب آئیں گے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹائیں گے. کہیں گھس کے بیٹھے نہیں ہیں کسی حجرے میں.
اپنے چہرے سے نہیں ہٹائیں گے، اسلام کے چہرے سے نقاب ہٹا دیں گے. جب اسلام کے چہرے سے نقاب ہٹے گی، جو بھی دیکھے گا کہے گا ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. ایک درود بھیج دیجیے محمد. آپ غور کرتے جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مدد حق ہے. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں. آپ کہیں گے محمد رسول اللہ پر تو دنیا اکٹھا نہیں ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ پہ اکٹھا ہو گئی، مساوات پہ اکٹھا ہو گئی، صفائی پہ اکٹھا ہو گئی، تعلیم حاصل کرنے پہ اکٹھا ہو گئی، ہر چیز پر دنیا اکٹھا ہوتی چلی جا رہی ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپناتی چلی جا رہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ پر تو اکٹھا نہیں ہوئی. ابھی 20 سال پہلے یورپ میں ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا نام ہے دی ہنگر، انگلش میں، اردو میں ترجمہ ہوا ہے. پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی تاریخ کے 100 بڑے آدمی. اس کا لکھنے والے مائیکل ہارٹ نام تھا. انگریزی میں وہ کتاب لکھی گئی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اسے پڑھا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہو. وہ کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم کو تاریخ میں جو بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا ہے، ان کو ہم منتخب کریں گے 100 بڑے آدمیوں کو، اور ان کی کتاب لکھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا. اور ایک گروپ انہوں نے بنایا اور انہوں نے تاریخ سے چھانٹ چھانٹ کے نکالنا شروع کیا. بڑی بڑی شخصیتوں کو، جس میں انبیاء بھی شامل ہیں، موجدین بھی شامل ہیں، محققین بھی شامل ہیں، جو چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں. سب کو شامل کر کے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا. 100 آدمیوں کا جب انتخاب کیا اور کر چکے تو اب سب بیٹھا پورا بورڈ، انگریزوں کا بورڈ، پورا بورڈ. اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا. بورڈ بیٹھا کہ اس میں سب سے پہلا نام کس کو دیا جائے، پہلا نمبر کس کو دیا جائے. تاریخ پر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوا ہے اس کو پہلا نام دینا چاہیے، اس کو پہلی جگہ دینی چاہیے. پہلا نام کس کا ہے کتاب میں؟ اب بحث شروع ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا نیوٹن کا پہلا نام آنا چاہیے، اس لیے کہ آج کی سائنسی دنیا جو ہے اس کا بابا آدم وہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ڈارون کا نام آنا چاہیے. مگر سارے لوگوں نے مل کے آخر میں فیصلہ کیا کہ سب سے پہلا نام مسلمانوں کے پیغمبر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نام لکھا. اور یہ کہہ کے لکھا کہ ہم لوگ مہینوں سوچتے رہے، بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ تاریخ کو جتنا موڑ دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا ہے محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں. اگر وہ نہ پیدا ہوتے تو نہ نیوٹن پیدا ہوتے، نہ آئنسٹائن پیدا ہوتے، کوئی نہ پیدا ہوتا. انہوں نے انسانوں کے دماغ سے چیزوں کا خوف اس طرح مٹا دیا، شرک کے دھبے اس طرح مٹا دیے کہ انسانوں کو دور تک نظر آنے لگا. سائنس کا دروازہ کھل گیا. نیوٹن پیدا ہوئے، یہ ان کا احسان ہے. اب درود بھیج دیجیے محمد. یعنی پہلا انسان ہمارے نبی. ہم کیا کہتے ہیں؟ خیر البشر کہتے ہیں. خیر البشر کا مطلب کیا ہے؟ تمام عالم بشریت میں پہلا بشر، عالم بشریت میں سب سے بہترین انسان. اور وہ جو مانتے نہیں اسلام کو، جو خود کو مسلمان نہیں کہتے، وہ بھی ہمارے نبی کو خیر البشر کہہ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ دنیا اسلام کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسلام کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی، اسلام پہ مصیبتیں بھی بہت پڑی، اور سب سے زیادہ اسلام پہ جو مصیبت پڑی وہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے پڑی. اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کیا مسلمانوں نے. مقابلہ ہوا بدر میں، اسلام جیت گیا. احد میں اسلام نے کامیابی حاصل کی. خیبر میں اسلام نے کامیابی حاصل کی. خندق میں اسلام نے کامیابی حاصل کی. ہر جگہ اسلام کامیابی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. تاریخ اسلام بڑھتے 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 ذوالشیرہ سے چل کے غدیر تک پہنچ گئی. ذوالشیرہ سے چل کے غدیر تک پہنچ گئی. اب غدیر تک پہنچی تو تاریخ نے ایک نیا موڑ لے لیا. نیا موڑ یہ لے لیا کہ پیغمبر نے ولایت کا اعلان کیا
کہ امت بغیر ولی کے نہیں رہ سکتی، امت بغیر ولی کے نہیں رہ سکتی. مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو اسلام کے خلاف عمل کرنے لگا. اور عزیزان گرامی، مقابلہ اس وقت آسان ہوتا ہے جب دشمن سامنے ہو، مگر اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب دشمن مل جائے، اپنے اندر آ کے دشمن ہمارے گھر میں داخل ہو جائے، پھر مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب تک ہر جگہ بہت آسانی تھی، مقابلہ ہو رہا تھا، ہر جنگ میں علی نے کامیابی حاصل کی، علی نے فتح حاصل کی. مگر غدیر کے بعد لوگوں نے سوچا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایک حکومت بنانی چاہیے. انہوں نے سازش کی اور سازش کرنے کے بعد ایک حکومت بنا لی. اس کا نام کیا رکھا؟ خلافت. اس کا نام رکھا خلافت. اللہ نے کیا نظام قائم کیا تھا؟ امامت. مسلمانوں نے کون سا نظام قائم کیا؟ خلافت. اگر یہ خلافت کا نظام اللہ سے تعلق رکھتا تو اللہ کی سنت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. سنت الہی کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے. اگر یہ سنت الہی اللہ سے تعلق ہوتا، منصوبہ الہی اس میں شامل ہوتا، تو آج بھی یہ نظام باقی ہوتا دنیا میں، آج بھی یہ نظام دنیا میں باقی ہوتا. مگر آج کہیں خلافت کا نظام ہے دنیا میں؟ خلافت کا نظام ہے دنیا میں؟ آپ شعر سن لیجیے. میں جانتا ہوں آپ زیادہ سنجیدہ گفتگو سننے کی صلاحیت کم رکھتے ہیں، زیادہ فرما لیں. حقیقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، حقیقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے، فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے، خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے. فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے، صداقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، حقیقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے، خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے، کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. تو ہم سب تو غدیری ہیں عزیزان گرامی، ہم سب غدیری ہیں. مگر یہ بھی یاد رکھیے، غدیری ہونا ایک ذمہ داری ہم نے قبول کی ہے، ایک ذمہ داری قبول کی ہے. ملا فرمائے کہ بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر، بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر، عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دل آزاری. بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر، عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دل آزاری نہ کر. اے مسلمان تجھ سے کہتا ہے یہ پیغام غدیر، تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر. تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر، تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر. اور غدیری جو ہے وہ جب انسان کا غدیر سے رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ انسانوں کے لیے مصیبت نہیں بنتا، انسانوں کے لیے رحمت بنتا ہے، انسانوں کے لیے رحمت بنتا ہے. تو عزیزان گرامی ایک قطعہ ملاحظہ فرما لیں پھر، اور کہ جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے، جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے. علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے، علی کا عشق سکھلاتا نہیں انسان کو روباہی، علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے، علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے، علی کے بغض میں انسان دہشت گرد. محمد والے محمد صلی اللہ علی کے بغض میں دہشت گرد بنتا ہے. بلند آواز سے نعرہ صلوات بلند کیجیے. پر آپ کو لے چلوں شعروں سے. اسلام لاوارث نہیں تھا، اللہ نے اسلام کے وارثوں کو ذمہ دار بنایا تھا کہ جب میرے دین پر مصیبت پڑے تو تم اٹھ کے اس کی حفاظت کرنا. یہ دین آج جو پھیل رہا ہے یہ اہل بیت کا بچایا ہوا ہے، کسی دوسرے کا بچایا ہوا نہیں ہے. اگر اہل بیت نہ ہوتے تو نہ کہیں دنیا میں نمازیں ہوتی، نہ کہیں روزے ہوتے، نہ حرام اور حلال کا نظام ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اہل بیت کا دیا ہوا ہے. مگر وہ وقت جو
انتہائی، اب آپ سمجھ لیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے مگر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میرے نوجوان ہیں، لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جب خلافت اور امامت دو الگ الگ نظام تھے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، امامت چاہتی تھی کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں اور خلافت یہ چاہتی تھی کہ ہماری حکومت باقی رہے، اسلام چاہے رہے یا نہ رہے، بلکہ اسلامی قوانین کو ایک ایک کر کے مٹاتے چلے جا رہے تھے، ایک ایک کر کے اسلامی قوانین کو مٹاتے چلے جا رہے تھے۔ ذرا میری طرف توجہ دیجیے، آپ اس ملک میں ہیں، طرح طرح سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جس خلافت کو غلط کہہ رہے ہیں، خود علی نے چوتھی مرتبہ اسے قبول تو کر لیا، اگر اتنی بری چیز تھی تو علی چوتھی مرتبہ خلیفہ کیوں بن گئے؟ ہے سوال ہے ذہن میں پیدا ہو سکتا کہ نہیں پیدا ہو سکتا؟ علی چوتھی مرتبہ خلیفہ کیوں بن گئے؟ میں جواب دے رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا اور نوجوانوں سے کہتا ہوں اسے محفوظ رکھیں گے اس جواب کو۔ یقیناً خلافت کو علی پسند نہیں کرتے تھے، نہج البلاغہ گواہی دے رہی ہے۔ مولا متقیان نے کہا ابن عباس یہ تمہاری خلافت جو ہے میری ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے بھی زیادہ کم قیمت ہے۔ دوسری مرتبہ فرمایا علی کے نزدیک یہ خلافت کے نام پر قائم ہونے والی حکومت بکری کی چھینک سے زیادہ بے قیمت ہے، حقیر ہے۔ کبھی فرمایا یہ میرے لیے ایک کوڑھی کی لاش ہے۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ جب اس طرح مذمت کرتے تھے خلافت کی تو علی نے خلافت چوتھی مرتبہ گوارا کی۔ اس کا جواب یہ ہے عزیزان گرامی، یہ عزا خانہ ہے، ایک شریر شخص آتا ہے اور آنے کے بعد ایک اسٹول رکھتا ہے اور اسٹول رکھ کے اس کی دیواروں میں سوراخ کر دیتا ہے، 1 2 3 4 سوراخ کر دیے، اس نے سوراخ کر دیا۔ اب کچھ شریف لوگ آئے، اچھے لوگ آئے، وہ چاہتے ہیں کہ سوراخ کو بند کر دیا جائے، ورنہ جو لوگ یہاں بیٹھیں گے وہ ہوائیں آئے گی، کیڑے مکوڑے آئیں گے، انہیں اذیت ہوگی، انہیں تکلیف ہوگی۔ ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اس منبر پر بیٹھ کے تو سوراخ بند نہیں کر سکتا، کہ بند کر سکتا ہے؟ اسی اسٹول پر تو کھڑا ہونا پڑے گا اسے، سوراخ بند کرنے کے لیے اسی اسٹول پر کھڑا ہونا پڑے گا جس پر کھڑے ہو کے سوراخ بنا ہے۔ بس مولا متقیان دیکھ رہے تھے، کچھ پہلے دور میں سوراخ کیے گئے، کچھ دوسرے دور میں سوراخ کیے گئے، کس تیسرے دور میں سوراخ کیے گئے، تاریخ آپ کے دروازے پر آ گئی۔ اب یہ موقع تھا، علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ان سوراخوں کو بند کر دیا، ایک آدھ بچے رہ گئے ہیں، ایک آدھ سوراخ بچے رہ گئے ہیں۔ اگر علی نہ آتے تو آج اسلام جو مسلمانوں کو ملتا وہ اسلام کبھی نہ ہوتا جو آج ہے۔ ضرور بھیج دیجیے محمد۔ اور مگر خلافت تھی، علی نے جو خرابیاں پیدا کی گئی تھی اسلام میں، علی نے اسے مٹایا، کچھ امام حسن نے مٹایا، مگر وہ نظام تو باقی ہے، وہ نظام تو باقی ہے۔ حسین نے سوچا جب تک یہ نظام باقی ہے، یہ خطرہ باقی رہے گا کہ اسلام میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں، اسلام کو بدنام کیا جاتا رہے، اسلام کو نقصان پہنچایا جاتا رہے، اس نظام کو ختم کرنا ہے۔ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ امام حسین اس لیے کربلا میں آئے تھے کہ یزید شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نہیں، ہزاروں فاسق و فاجر کل بھی تھے اور آج بھی ہے۔ امام حسین اس لیے نہیں آئے تھے کہ یزید کو قتل کر دیں، ایک یزید کو قتل کرتے، دوسرے یزید تو موجود تھے۔ پھر کیا کیا امام حسین نے؟ امام حسین نے اس نظام کو ختم کر دیا جس نے یزید کو پیدا کیا۔ آپ کہیں گے کہاں نظام ختم ہوا؟ خلافت تو باقی رہ گئی۔ جناب علی خلافت باقی رہی، خلافت کا مفہوم نہیں باقی رہا، خلافت کا مفہوم نہیں باقی رہا۔ خلیفہ پیغمبر اسلام کے بعد تمام مسلمان سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی جگہ پر کھڑا ہے، یہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہے، جس چیز کو جائز کر دے وہ جائز ہے، جس چیز کو ناجائز کر دے وہ ناجائز ہے۔ یہی خلافت کا مفہوم تھا۔ مادی مسائل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، روحانی مسائل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، مملکت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، شریعت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یزید کے باپ نے کہا کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز ہوگی، سب نے کہا آل رائٹ، حضور تو خلیفہ ہیں، خلیفہ رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں تو ہم بدھ کو پڑھ لیں گے، پڑھ لیا۔ لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ عصر عاشور کے بعد پوری تاریخ گواہ ہے
کبھی کوئی مسلمان کسی خلیفہ کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا. کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ ہر مسلمان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا یہ سب کچھ ہے نبی کے خلیفہ نہیں ہے, یہ سب کچھ ہے نبی کے جانشین نہیں ہے. وہ کوئی ایک واقعہ ہو تو آپ بتا دیجئے, کوئی واقعہ نہیں. اور فوراً کربلا کے بعد ضرورت پڑی کہ شریعت کے قانون بتانے والا بھی کوئی ہو. ادھر محمد باقر اور جعفر صادق علیہ السلام اور جب بھی کوئی نیک کام ہوتا ہے اس کا استحصال کرنے والے بھی موجود ہو جاتے ہیں اور بھی شریعت کے دروازے کھل گئے. مگر ہم یہ کہتے ہیں یہ کربلا کا صدقہ ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو نہ ابو حنیفہ پیدا ہوتے, نہ شافعی پیدا ہوتے, نہ امام احمد حنبل پیدا ہوتے, نہ مالک پیدا ہوتے, کوئی نہ پیدا ہوتے. یہ دروازہ تو کربلا کا کھولا ہوا ہے. کربلا میں کیا کیا؟ امام حسین نے یزید کو نہیں قتل کیا, یزید کو نہیں دفن کیا. اس تخت خلافت کو میں یزید کے وہاں پہنچا دیا جہاں فرعون, شداد, نمرود کے تخت رکھے ہوئے. جاؤ وہاں رہو. اب تاریخ میں, مذہبی تاریخ میں یزید کا کہیں کسی جگہ نام نہیں ہے. یہ امام حسین کی فتح تھی. شعروں میں سن لیجئے کہ تاریخ نے وہ مول لیا تھا کہ الحذر اے ہم نشی فضانہ دین خدا نہ پوچھ. تاریخ پر میں جو وقت مصیبت, اسلام پر جو وقت مصیبت پڑا نہ پوچھ. کس طرح کاروان صداقت لٹا نہ پوچھ. بعد رسول دہر میں کیا کچھ ہوا نہ پوچھ. کہتی تھی شام غم یہ سحر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی. تاریخ نے وہ موڑ لیا تھا کہ الحذر ظالم یزید اور خلافت کے تخت پر آذر کے بندوبست میں تھا کبریا کا گھر. رہزن کو حادثوں نے بنایا تھا راہبر. ابلیس ورثہ دار خلیل و کلیم تھا. شداد اور نائب خلق عظیم تھا. ہے نا, سن رہے ہیں, میری طرف متوجہ ہو جائیں. شداد اور نائب خلق عظیم تھا. یثرب میں مٹ رہی تھی شریعت کی آبرو. یثرب میں مٹ رہی تھی شریعت کی آبرو. کعبے سے جا رہی تھی عبادت کی آبرو. کوفے میں مٹ رہی تھی صداقت کی آبرو. عزت نہ فرد کی نہ جماعت کی آبرو. رہزن نزاد راہنما بن گئے تھے آج. صدیوں کے بت پرست خدا بن گئے تھے آج. صدیوں کے بت پرست خدا بن گئے تھے آج. اس قرآن کا رسول کے فرمان بک گئے. آزادی ضمیر کے سامان بک گئے. اہل ستم کے ہاتھ مسلمان بک گئے. حد ہے صحابیوں کے بھی ایمان بک گئے. حد ہے صحابیوں کے بھی ایمان بک گئے. دل بک گئے, دماغوں کا نیلام ہو گیا. دولت کی نظر مذہب اسلام ہو گیا. تاراج ہو رہا تھا صداقت کا گلستان. اگتے تھے زلزلے تو پنپتی تھی آندیاں. اٹھتا تھا اپنے ظلم برستی تھی بجلیاں. جھلسے ہوئے تھے پھول سلگتے تھے آشیاں. دوزخ دہک رہے تھے رہے مستقیم پر. آج آ رہی تھی دامن خلق عظیم. اسلام بے وطن تھا وفا بے دیار تھی. سجدے تھے مسترد تو نماز اشکبار تھی. کعبہ اداس قبر نبی سوگوار تھی. ہلتا تھا آسمان زمین بے قرار تھی. آتی تھی ہر طرف سے صدا شور و شعر کی. اسلام دے رہا تھا دہائی حسین. اسلام دے رہا تھا دہائی حسین کی. انسانیت ہے کشتے بے داد یا حسین. محنت نبی کی ہوتی ہے برباد یا حسین. مشکل کشا پکارے کہ امداد یا حسین. آواز دی نبی نے کہ فریاد یا حسین. اے چارہ ساز بے کس و دلگیر المدد. زہرا نے دی صدا میرے شبیر المدد. زہرا نے دی صدا میرے شبیر المدد. تو اٹھے حسین عزم شہادت لیے ہوئے. اٹھے حسین عزم شہادت لیے ہوئے. نانا کا شان باپ کی ہمت لیے ہوئے. ایما کا نور حق کی جلالت لیے ہوئے. رک جائیے ابھی پڑھنے دیجیے. ایما کا نور حق. اٹھے حسین عزم شہادت لیے ہوئے. نانا کی شان باپ کی جرأت لیے ہوئے. ایما کا نور حق کی جلالت لیے ہوئے. اسلام کا نوشتہ قسمت لیے ہوئے. بولے کہ حق پہ آج بھی آئے محال ہے. سینہ سپر یہ فاتح اعظم کا نام. سینہ سپر یہ فاتح ہے. پوری تاریخ ہے. سینہ سپر یہ فاتح اعظم کا لال ہے. حسینی کیوں اٹھے؟ سینہ سپر یہ فاتح اعظم کا لال ہے. اسلام میرے نانا کی عزت کا نام ہے.
اسلام میرے نانا کی عزت کا نام ہے، اسلام میرے باپ کی سیرت کا نام ہے، اسلام میری ماں کی وضاحت کا نام ہے، اسلام میرے بھائی کی دولت کا نام ہے، اسلام میرا دل، میری جاں، میرا چین ہے، اسلام ہی کا اسم گرامی حسین 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 ہے۔ پھر جنگ چھڑ گئی حق و باطل کے درمیان، اڑنے لگی قبائے حکومت کی دھجیاں، مٹنے لگا غرور سیاست کا ہر نشان، دم بھر میں چھٹ گئی وہ ضلالت کی بدلیاں، پیاسوں نے پائے صبر و شجاعت کو گاڑ کے، پھینکا درخت ظلم کو جڑ سے اکھاڑ، قطرے لہو کے گر کے اٹھاتے تھے زلزلے، لاشوں میں توڑ ڈالے تھے تیغوں کے حوصلے، خنجر پہ وار کرتے تھے سوکھے ہوئے گلے، سینوں نے بند کر دیے بجلی کہاں نہ تھی، ظلم و ستم کو آج کہیں بھی امان نہ تھی، جس جھوٹ پر بنے تھے حکومت کے بامدر، سازش جو کی گئی تھی خلافت کے نام پر، اسلام جس فریب کو کہتے تھے بدگوہر، بیکار کر دیا اسے پیاسوں نے دے کے سر، ہر داغ مٹ کے رہ گیا باطل کے رنگ کا، لمحوں نے فیصلہ کیا صدیوں کی جنگ کا، کربلا سے بڑی جنگ کوئی نہیں ہے، لمحوں نے فیصلہ کیا صدیوں کی جنگ کا، لمحوں نے فیصلہ کیا صدیوں کی جنگ کا، اہل ہوس کو بغض و عداوت کی پیاس تھی، میں نے کہا خلافت کا نظام مٹ گیا، امامت کا باقی ہے، اہل ہوس کو بغض و عداوت کی پیاس تھی، طوفان بن کے آئے تھے مدت کی پیاس تھی، پیاسے نہ تھے لہو کے یہ بیعت کی پیاس تھی، بھوکے تھے سلطنت کے حکومت کی پیاس تھی، ٹکرا رہے تھے آ کے شہر مشرقین سے، سوچا تھا چھین لیں گے امامت حسین سے، سوچا تھا چھین لیں گے امامت حسین سے، کیوں میں خانہ اپنا خانہ حق میں بنائیں گے، ٹھوکر جبینے صدق و صفا پر لگائیں گے، دنیا سے نقش حق و صداقت مٹائیں گے، قرآن پر شراب کی بوتل سجائیں گے، جو چاہتا تھا ظلم کا بانی نہ مل سکا، دراصل خود یزید کو پانی نہ مل سکا، دراصل خود یزید کو پانی نہ مل سکا، دراصل حسین نے شکست دے دی، شکست دینے کے لیے مدینے سے اٹھے تھے، شکست دینے کے لیے حسین مدینے سے نکلے تھے، مدینے سے آئے مکے تھے، بس عزیزان گرامی، میں نے تمہید کی گفتگو کو ختم کی، چند لمحے تاکہ ماحول مجلس ہو جائے۔ اب مکے سے حسین نکل رہے ہیں، آپ نے سنا ہے کون سی تاریخ تھی جب مکے سے حسین نکل رہے تھے؟ مکہ معظمہ سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، وہی وقت تھا کہ لاکھوں حاجی کعبے میں داخل ہو رہے تھے، اور وہی وقت تھا رخ کربلا کی طرف کی، وہ جا رہے تھے حج کرنے، یہ نکل رہے تھے، سوچا ہوگا ان حاجیوں نے سوچا ہوگا کہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں، حج چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ذرا غور کرتے کہ ان کی سمجھ میں آ جاتا، تلبیہ وہ بھی کہہ رہے تھے، تلبیہ یہ بھی کہہ رہے تھے، جو حاجی لاکھوں جا رہے تھے، حسین نے بتایا کہ محض رخ کعبے کی طرف ہونا، اللہ کی طرف رخ ہونا نہیں، سب کا رخ کعبے کی طرف تو تھا، اللہ کی طرف کسی طرف، اور حسین کا رخ کعبے کی طرف نہیں تھا مگر اللہ کی طرف۔ طلبیہ وہ بھی کہہ رہے تھے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہ چھوٹا سا قافلہ جو نکل رہا تھا یہ بھی کہہ رہا تھا اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ حسین سن رہے تھے، اللہ مسلمانوں کو کعبے میں نہیں پکار رہا تھا، کربلا میں پکار رہا تھا۔ یہ حاجی جو جا رہے تھے اپنے اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے دمبوں کی رسیاں لیے ہوئے تھے، کہتے ہوئے جا رہے تھے میں راہ الہی میں اسے قربان کروں گا، یہ میں نے 400 درہم کا خریدا ہے، یہ 500 درہم کا خریدا ہے، یہ میں نے 1000 درہم کا خریدا ہے۔ اور یہ قافلہ جو جا رہا تھا وہ بھی تو کہہ رہا تھا مالک میرا لال 18 سال کا کریم جوان ہے۔ ادھر بھی قربانیاں ساتھ تھیں، ایسا نہیں ہے کہ بغیر قربانی کے جا رہے تھے، مگر دونوں میں فرق ہے عزیزان گرامی۔ وہ جو جا رہے تھے سب کے ساتھ جانور تھے، یہاں گود کے پالے تھے، کوئی کہہ رہا تھا مالک میرے پاس کوئی جوان لال نہیں ہے تیری راہ میں نثار کرنے کے لیے، میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو نثار کر دوں تیری راہ میں۔ کوئی ماں کہہ رہی تھی یہ میرے 2 ننھے ننھے لال ہیں،
मालिक इसी दिन के लिए पाला था, तेरे दीन पर काम आ जाए। ये काफिला निकला, हुसैन निकले सोगवाराने मजलूम, रोने के दिन है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है, दूसरी शब है। हमारी कौम इन्हीं आंसुओं के सहारे 1400 साल से बावकार और बारिश जिंदगी बसर कर रहे हैं। यही हमारा सहारा है, यही हमारा सब कुछ है, हमारा सब कुछ है। हम अगर कुछ देर नहीं रोते तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है, हमारा दिल बेचैन हो जाता है। काश तुमने भी कभी अश्क बहाया होता, कभी रोते कभी गैरों को रुलाया होता, पलकों पर टूट के तारा कोई आया होता, गम मजलूम को सीने से लगाया होता, गम मजलूम को सीने से लगाया होता। दिल की सूखी हुई दीवारों को खून मिलता है, रो के देखो तो कभी कितना सुकून मिलता है। रूह बेचैन नजर तश्ना दहन रहती है, गमे जा रहता है ने फिक्रे बदन रहती है, आंखों खुश तो सीने में जलन रहती है, आश्क रुक जाए तो फिर दिल में घुटन रहती है। चश्मे खूंबार जो कुछ देर ठहर जाती है, कान में गिरिए सहरा की सदा आती, कहती है बेकसो दिलगीर पे रोने वालों, खून में डूबी हुई तस्वीर पे रोने वालों, जिंदाबाद है मेरे शब्बीर पे रोने वालों। क्या करूंगी जो तही दस्त सवाली रह जाए, रोने वालों मेरा रुमाल न खाली रह जाए। बस सोगवाराने मजलूम, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो गया, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो गया और समझ में आ गया कि मैदान मना का मकसद करबला में पूरा होना है। हुसैन अपना काफिला लिए हुए जा रहे हैं, अभी करबला पहुंचे नहीं हैं, अभी करबला पहुंचे नहीं हैं, कूफे के करीब पहुंच गए। अंदाजा यही है कि बिल्कुल मुहर्रम के करीब पहुंचे होंगे। हो सकता है मुहर्रम की पहली ही तारीख रही हो, इसलिए कि करबला से कूफा ज़्यादा फासले पर नहीं है। हुसैन एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जो कूफे के करीब से होकर गुजरता है। फातिमा का लाल एक जगह रुक गया, खैमे लगा दिए गए, खैमे आरास्ता कर दिए गए, बीवियां खैमों में बैठ गई। बाहर हुसैन ने मुसल्ला बिछाया, इबादत करने लगे। नागहां निगाहे इमामत बुलंद हुई, निगाहे इमामत बुलंद हुई। कूफे का मंजर सामने था, कूफे का मंजर सामने था। देखा होगा निगाह इमामत ने पहले ही कि किस तरह मुस्लिम को फौजों ने घेरा है, अकील का शेर किस तरह मुकाबला कर रहा है, कैसे सफों पर सफें गिर रही है। निगाह इमामत ने ये भी देखा होगा कि कितने तीर जिसमें पैबस्त हो रहे हैं, कितने जख्म भाई को लग रहे हैं। हुसैन ने ये भी देखा होगा कि उस भीड़ में मुस्लिम के साथ मुस्लिम के दो बेटे थे, दोनों बाप के पीछे पीछे चल रहे थे, मगर जब फौजों का हमला हुआ तो बाप किसी तरफ फंस गया, बेटे किसी तरफ खो गए। अब मुस्लिम को इतना मौका नहीं कि अपने बेटों को तलाश करें। जिस्म से खून बह चुका है, मगर अल्लाह रे बनी हाशिम का खून के जुर्रत में कमी नहीं है। मुस्लिम मुकाबला करते चले जा रहे हैं। बिल आखिर अमरी फौजों ने धोखे से काम लिया, एक गढ़ा बनाया, गढ़े के ऊपर कमजोर लकड़ियां बिछा दी, उसमें मिट्टी डाल दी। हजरत मुस्लिम हमला करते हुए चले जा रहे थे, उस गढ़े के ऊपर जैसे ही पांव पड़ा, हजरत मुस्लिम उस गढ़े के अंदर गिर गए। गिरना था कि चारों तरफ से फौजों ने यलगार कर दिया, कोई तीर मार रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था, हर तरह से मुस्लिम जख्मी हो गए। जब जख्मी हो गए तो अकील के शेर में अब इतनी ताकत नहीं रह गई, फौजों ने यलगार कर दिया, कोई तीर मार रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था, हर तरह से मुस्लिम जख्मी हो गए। जब जख्मी हो गए तो अकील के शेर में अब इतनी ताकत नहीं रह गई कि मुकाबला करें। गिरफ्तार करके गढ़े से निकाले गए, इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचे, सलाम नहीं किया इब्ने ज़ियाद को। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुमने मुझे सलाम नहीं किया,
کہا تجھے میں کیسے سلام کروں؟ سلام تو حسین کے لیے ہے، سلام تو اولاد رسول کے لیے ہے، تیرے لیے تو لعنت ہے۔ ابن زیاد نے کہا لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد مسلم کو کوٹھے سے زمین پر گرا دو۔ مسلم کوٹھے پر پہنچے، جلاد آگے بڑھا مسلم کو گرانے کے لیے کہ ایک مرتبہ حضرت مسلم نے نگاہیں اٹھائی، دل میں تمنا بیدار ہوئی کہ حسین کی زیارت کر لیں۔ حکم الہی سے پست زمین بلند ہوئی، بلند زمین پست ہوئی۔ مسلم کی نگاہیں امام حسین سے چار ہوئی۔ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے تڑپ کے جواب دیا علیکم السلام یا ابن اخی، یہ کہہ کے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب در خیمہ پر آ گئی، آواز دی بھیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے کہا زینب نہ پوچھو، ابھی بہن بھائی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مسلم کا قاصد آ گیا خط لیے ہوئے، حسین کی خدمت میں خط پیش کر دیا۔ مسلم نے لکھا تھا آقا کوفے تشریف نہ لائیے گا، اہل کوفہ بغاوت کر چکے ہیں، اب ہمارا کوفے میں کوئی نہیں ہے۔ امام حسین اٹھے، سر جھکائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، خیمے میں گئے۔ ایک طرف زینب تھی، دوسری طرف رقیہ تھی۔ رقیہ کون تھی؟ یہ رقیہ کون تھی؟ یہ رقیہ زوجہ مسلم عباس کی ماجائی بہن تھی، علی کی بیٹی تھی، حسین کی بہن تھی۔ جا کے بیٹھ گئے۔ زینب نے کہا میرے بھائی کا کیا حال ہے غربت میں، کیسے شہید کیا گیا؟ مگر رقیہ نے پوچھا نہیں۔ اللہ اللہ نے ام المنین کی تعلیم کا اثر، ام المنین کی تعلیم کا اثر اس بھی نہیں کیا رقیہ نے۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ میں حضرت زینب کا بھی نوحہ ہے، حضرت ام کلثوم کا بھی نوحہ ہے، لیکن رقیہ کا کہیں کوئی نوحہ نہیں۔ 4 بیٹے تھے، 4 جوان بھائی تھے، 4 جوان ماجائے بھائی تھے، ایک ایک کر کے سب راہ الہی میں نثار ہو گئے، مگر رقیہ نے کوئی شکایت نہیں کی۔ حسین نے کہا مسلم شہید کر دیے گئے۔ مسلم کی ننھی سی بیٹی تھی، اسے بلایا، گود میں بٹھالا، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، رخسانوں پر رخسان رکھا۔ بچی نے تڑپ کے آواز دی مولا آپ تو اس طرح مجھ سے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ حسین رونے لگے، زینب رونے لگی۔ اہل حرم کو معلوم ہو گیا کہ اب مسلم اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ازاداران حسین ابھی ظلم ختم نہیں ہوا ہے کوفے میں۔ مسلم تو شہید ہو گئے، لیکن مسلم کے 2 ننھے ننھے بچے جو فوجوں میں کھو گئے تھے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، جو ملتا تھا اس سے پوچھتے تھے، کہتے تھے ہمیں کربلا کا راستہ بتا دو، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا آقا اور مولا کربلا کی طرف جا رہا ہے، کربلا کا راستہ بتا دو۔ ایک عورت نے دیکھا، عورت میں کے دل میں اہل بیت کی کچھ محبت تھی، کس عالم میں دیکھا، اس طرح دیکھا، رات ہو گئی تھی، دونوں بھائی ایک درخت پہ چڑھ کے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے اپنی جان بچا رہے تھے۔ وہ نیچے پانی لینے کے لیے آئی، بچوں کا عکس پانی میں پڑا، نگاہیں اٹھائی، دیکھا 2 سہمے ہوئے ننھے ننھے بچے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے بتا رہے ہیں کئی وقت سے پانی نہیں ملا ہے، چہرہ بتا رہا ہے کئی دن کے بھوکے ہیں۔ اس عورت نے بچوں سے کہا نیچے اتر آؤ، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ بچے نیچے اترے۔ وہ خاتون جس کے دل میں محبت اہل بیت تھی، بچوں کو لے کے اپنے گھر میں آئی، کھانا پکایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ اس کے بعد کہا میرا شوہر ظالم ہے۔ ابن زیاد کی طرف سے انعام کا اعلان ہوا ہے کہ مسلم کے 2 فرزندوں کو جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اب وہ تمہیں دیکھے گا تو گرفتار کر کے شہید کر دے گا، چلو میں تمہیں کہیں چھپا دوں۔ ایک حجرے میں چھپا دیا ان بچوں کو ایک حجرے میں چھپا دیا۔ کھانا کھا چکے تھے، کئی دن کے تھکے ہوئے تھے۔ ایک بچے نے دوسرے بچے کے گلے میں باہیں ڈال دی،
दोनों सो गए। कुछ देर के बाद एक भाई की आंख खुली, तड़प के उठा, रोना शुरू किया। दूसरे भाई ने कहा रोने का सबब क्या है? कहा अभी मैंने ख्वाब देखा है, रसूल खुदा आए हैं, अली मुर्तजा आए हैं और कह रहे हैं बच्चों अब तुम हमारे पास चले आओगे। उधर हारिस मलऊन अपने घर में दाखिल हुआ, खाना खाया, चारपाई पर लेट गया और कहा दिन भर मैंने तलाश किया लेकिन मुझे बच्चे नहीं मिले। नागहां उसे उस हुजरे से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई, सांस लेने की। जालिम उठ के खड़ा हो गया। उसकी खातून, उसकी बीवी उसे रोकती रही मगर नहीं माना। ताला खोला, जंजीर गिराई, दरवाजा खुला, देखा दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे हैं। दोनों की जुल्फे थाम ली जालिम ने, लेके खींचता हुआ चला। अरे हाथ में बरहना शमशीर, रोने वालों बच्चे देख रहे हैं, शमशीर पर निगाहें हैं, जानते हैं कि हमारा क्या हश्र होने वाला है। जालिम लेके एक तालाब पे गया और तालाब पे पहुंचने के बाद बच्चों के सामने आपने उस खंजर को तेज किया। तेज करने के बाद बढ़ा। एक भाई ने कहा पहले मुझे ज़िबा कर दे, दूसरे ने कहा पहले मुझे ज़िबा कर दे। आगे बढ़ा। बच्चों ने कहा अच्छा मैं इतनी देर ठहर जा कि हम 2 रकत नमाज शुक्र तो अदा कर ले, इसलिए कि हम दर्जे शहादत पर फायद होने वाले हैं। बच्चों ने 2 रकत नमाज पढ़ी। बड़ा भाई आगे बढ़ा। हारिस ने नन्हा सा गला काटा, सर को हाथ में ले लिया, लाश को पानी में फेंक दिया। रवायत कहती है बच्चे की लाश पानी में तैरती रही। जब दूसरे भाई को ज़िबा किया उसकी लाश पानी में फेंकी। दोनों लाशें आपस में मिलके गर्क हो गई। जालिम ने यतीमों का सर अपने हाथ में लिया, जमीन कांपती रही, आसमान रोता रहा। इब्ने ज़ियाद के दरबार में सरों को पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया इसे भी कत्ल कर दो, मैंने बच्चों को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही सय्यदी व मौलाई, पालने वाले हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा दे। पालने वाले हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब सैयदा में चढ़ाए। पालने वाले जो बीमार हैं उन्हें सैयद सज्जाद के सदक़े में शिफाए कुल्ली अता फरमा। पालने वाले जो मखरूज हैं उनका कर्ज अदा हो। जो हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं उनकी ये तमन्ना पूरी हो। पालने वाले हमें और हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को ऐसा किरदार और ऐसा इल्म दे दे कि दूसरी कौमों के दरमियान दीन अहले बैत के तारुफ का जरिया बन सके। पालने वाले हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं हमारे आने वाली नस्लों में मुंतकिल न हो। पालने वाले जिन लोगों ने इस दियार गैर में जिक्र अहले बैत का परचम बुलंद किया है उनके मफादात की निगरानी फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ शियाने हैदर कर्रार हैं, जहाँ जहाँ ज़ादारान हुसैन है, जहाँ जहाँ इस वक्त ज़दारी हो रही है वहाँ वहाँ इस कौम की हिफाजत फरमा। हमारे घरों को, हमारे दिलों को, हमारे अज़ाखानों को अपनी याद और ज़िक्र अहले बैत से आबाद रख। पालने वाले परचम इस्लाम को सरबलंद कर, परचम कुफ्र को सुरखरू कर, हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताज़ील फरमा। पालने वाले जो मोमिनीन और मोमिनात दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जवान मासूमी में जगह मरहमत फरमा। मातम आ गया सुबालो फातिमा, आ गया मारे असा सुबालो फातिमा, आ गया मारे असा सुबालो फातिमा। आग से सजाद को कर निकालो फातिमा, आग से आजाद को कर निकालो फातिमा, आकर निकालो फातिमा, जलना जाए आबिदे मोहतर बचा लो फातिमा। आ गया मारे
اتنے ہیں کہ گھوڑے پر سنبھل سکتے نہیں، زخم اتنے ہیں کہ گھوڑے پر سنبھل سکتے نہیں، آئے سنبھل سکتے نہیں، گر نہ جائے لال کو آ کر نکالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، بوسہ لینا ہے اگر پیشانی شبیر کا، بوسہ لینا ہے اگر پیشانی شبیر کا، پیشانی شبیر کا، پہلے خاک و خون تو چہرے سے ہٹا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، سینہ اکبر سے کرچی کا نکلنا ہے مہار، سینہ اکبر سے کرچی کا نکلنا ہے مہار، آئے نکلنا ہے مہار، کانپتا ہے ہاتھ شیکا تم نکالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، یاد کر کے رو رہی ہے باپ کی آغوش کو، یاد کر کے رو رہی ہے باپ کی آغوش کو، باپ کی آغوش کو، گود میں بڑھ کر سکینہ کو اٹھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، چھین کر چادر سروں سے لے گئے عطائیں، چھین کر چادر سروں سے لے گئے عطائیں، لے گئے عطائیں، رنگ سردینب ہے چادر تو اٹھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، زخم اتنے ہیں کہ گھوڑے پر سنبھل سکتے نہیں، زخم اتنے ہیں کہ گھوڑے پر سنبھل سکتے نہیں، آئے سنبھل سکتے نہیں، گر نہ جائے لال کو آ کر نکالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو فاطمہ، آ گیا ماہ عطا آنسو بہالو زہرا دلال ہے، لکھڑی چوری گلے تے اکیاں تے پٹیاں بن کے، لکڑی چوری گلے تے اکیاں تے پٹیاں بن کے، لاشاں بستر تے آنا اکیاں نوں کھلیاں رکھ کے، لاشاں بستر تے آنا اکیاں نوں کھلیاں رکھ کے، سینے چوں برچ کڈنی ہے بہو محال ہے، انسانیت کا موسم
हुई पर्ची निकलती है। कोई ये आसमाने हाशमी के चांद से कह दे, कोई ये आसमाने हाशमी के चांद से कह दे, तुम्हारा रास्ता तकते किसी रात ढलती है। दिले मजबूर से छूटी हुई पर्ची निकलती है। इलाही खैर बाग़े फातिमा ज़हरा के फूलों की, इलाही खैर बाग़े फातिमा ज़हरा के फूलों की, ज़मीं शोले उगलती है, हवा भी गर्म चलती है। दिले मजबूर से टूटी हुई पर्ची निकलती है। जवां बेटे का लाशा ला रहे हैं शाह खेमे में, जवां बेटे का लाशा ला रहे हैं शाह खेमे में। अजब मंजर है पीरी खड़ा की है संभलती है। दिले मजबूर से टूटी हुई पर्ची निकलती है। पुकारी माँ कलेजा मुँह को आता है अली अकबर, पुकारी माँ कलेजा मुँह को आता है अली अकबर। किसी कहियल जवां के ब्याह की जब बात चलती है, दिले मजबूर से टूटी हुई पर्ची निकलती है। दिले मजबूर से टूटी हुई पर्ची निकलती है। वजू के वास्ते पानी नहीं है खेमे शाह में, वजू के वास्ते पानी नहीं है खेमे शाह में। इमामत अपने चेहरे पर पिसर का खून मलती है। दिले मजबूर से टूटी हुई पर्ची निकलती है। दरे सरवर पकाजिम आ गया हूँ हाथ फैलाए, दरे सरवर पकाजिम आ गया हूँ हाथ फैलाए। बशर क्या है फरिश्तों की यहाँ किस्मत बदलती है। दिले मजरूह से टूटी हुई पर्ची निकलती है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।